بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال ناپاک قالین کو پاک کرنے کے متعلق ہے۔ عام طور پر جدید دور ہے اور اکثر جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا کیا ہے، گھروں کے اندر قالین وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، یا اکثر سردیوں کے اندر بچوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے کمروں میں قالین وغیرہ یوز کر لیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی اعتبار سے قالین کا استعمال ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن عام طور پر قالین پر کوئی نجاست گر جاتی ہے، بچے گھروں میں ہیں پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، یا کوئی ایسی نجاست جس سے انسان کے کپڑے وغیرہ یا کوئی بھی چیز ناپاک ہو جاتی ہے، تو اس قالین کو پاک کیسے کیا جائے؟ اب قالین ہے، بہت موٹا ہے، بہت وزنی ہے، اس سے پانی کو اس کو نچوڑنا تو بالکل ناممکن چیز ہے کہ قالین کو نچوڑا جائے۔ تو اب قالین کو پاک کیسے کیا جائے؟ اور پھر قالین کے اوپر نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر قالین ناپاک ہو جاتا ہے اور مجبوری ہے تو قالین پر نماز کیسے پڑھی جائے، ایسا قالین جو ناپاک ہو چکا ہے؟ تو سب سے پہلی بات، قالین نچوڑنا تو بالکل ناممکن ہے، تو قالین پاک کرنے کا ایک دو طریقے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اگر اس طریقوں سے قالین کو دھو لیا جائے تو قالین یقیناً پاک ہو جائے گا۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے، اگر قالین کو چھوٹا ہے تو اس کو کسی دیوار پر، کسی رسی وغیرہ پر، کسی تار پر ڈال دیا جائے، اس کے دونوں طرف جہاں جہاں نجاست لگی ہے اوپر سے پانی بہایا جائے، اس قدر پانی بہایا جائے کہ آدمی کو یقین ہو جائے کہ اس کا قالین کے اوپر نجاست کی جو اثر ہے، جو بو ہے، جو بھی ہے وہ پانی کے اندر بہہ چکا ہے۔ بڑا قالین ہے تب بھی یہی طریقہ ہے، اسے دیوار وغیرہ پر ڈال دیا جائے تو اوپر سے پانی ڈالے، اس قدر پانی ڈالے کہ یقین ہو جائے کہ آدمی کو کہ یہ قالین کی نجاست وغیرہ جو ہے ناپاکی وہ نکل چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ دوسرا طریقہ قالین کو پاک کرنے کا وہ یہ کہ ایک چھوٹا سا برتن لے کر اس سے قالین والی جگہ پر پانی ڈالا جائے، ایک مگ لے لیا جائے، لوٹا وغیرہ لے لیا جائے، پانی ڈال کر اس نجاست والی جگہ پر نیچے کو ٹپکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ جب نجاست والا پانی نیچے بہنا شروع ہو جائے اور ٹپکنا شروع ہو جائے، آخری قطرہ جب ٹپکنا بند ہو جائے تو یہ ایک دفعہ دھویا ہوا ہو چکا ہے۔ دوبارہ پھر اس قالین کو اوپر سے پانی ڈال دیا جائے۔ یہ ڈالنا فوراً ضروری نہیں، وقت درمیان میں اگر فاصلہ بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پانی ڈالا اور آپ قطروں کے ٹپکنا بند ہونے کا انتظار کرنے بیٹھ جائیں، بلکہ ایک دفعہ ڈال کر چھوڑ دیں، ایک دو گھنٹوں کے لیے قطرے خود بخود ٹپکنا بند ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ دوسری دفعہ وہاں پر پانی ڈال دیں، پھر جب قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں پھر تیسری دفعہ پانی ڈال دیں، تو 3 دفعہ اس طرح جب پانی ڈالنے سے ہر دفعہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں تو آپ کا قالین پاک ہو چکا ہے۔ قطرے ٹپکنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ قالین کو ہر دفعہ بالکل خشک کرنا ہے، بس قطروں کا ٹپکنا بند ہونا چاہیے۔ تو 3 دفعہ جب یوں کر لیا تو قالین پاک ہو چکا۔ اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر جس جگہ پر نجاست لگی ہے، قالین وغیرہ ہے جس جگہ پر نجاست لگی ہے، تو اس جگہ کے نیچے کسی ڈنڈے وغیرہ کے ذریعے قالین کو اوپر کر کے نیچے ٹب وغیرہ رکھ لیا جائے، یا پھر اس قالین کو اگر اٹھانا ممکن ہو آدمیوں کے ذریعے سے تو اٹھا کر اس حصے کو جہاں پر نجاست لگی اس کے نیچے ٹب وغیرہ رکھ دیا جائے، اوپر سے پانی ڈالا جائے۔ اوپر سے نجاست والی جگہ پر جب پانی ڈال دیں گے اور پانی یوں ہی پہلے والے طریقے کی ذرا ٹپکنا شروع ہو جائے تو نیچے سے 1 دفعہ، پھر 2 دفعہ، پھر 3 دفعہ جب پانی اس طرح سے نکال لیا تو قالین پاک ہو چکا۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ قالین، یہ تو وہ تھا جو قالین اٹھایا جا چکا اور قالین اٹھا کر پاک کر لیا، پانی بہا کر یا اس طریقے سے پانی ڈالا کہ قطرے ٹپکنے بند ہو جائے 3 دفعہ، یا پھر ان نجاست والے حصے کو نیچے سے دھو لیا۔ لیکن اگر قالین بالکل فکس کیا ہوا ہے، اٹھانا مشکل ہے، یا آدمی کا ابھی ارادہ نہیں ہے قالین دھونے کا، کچھ دنوں کے بعد ہے، تو ایسے قالین کو کیا کیا جائے؟ تو اس میں ایک اصول سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت ہر چیز کو پاک کرنے کا مطالبہ نہیں کرتی۔ صفائی نصف ایمان تو ہے، النظافت شطر الایمان، نظافت صفائی آدھا ایمان تو ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت ہر چیز کے اندر پاکیزگی کو تو پسند کرتی ہے، طہارت کو پسند نہیں کرتی کہ ہر چیز ہی پاک ہونا بہت ضروری ہو، البتہ جن چیزوں کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، نماز پڑھنے کے لیے جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، تو وہ چیزیں جو نماز کے متعلق ہیں وہ تو پاک ہونا ضروری ہے۔ البتہ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ناپاک ہو جاتی ہے اور اس کو دھونا بالکل ناممکن ہے یا مشکل ہے تو اس چیز کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے جس کے ذریعے سے وہ سمیل وغیرہ تاکہ جراثیم نہ پھیلے، بدبو ختم ہو جائے، پاک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر البتہ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر قلین ناپاک ہو چکا ہے اس کے اوپر نماز پڑھنی ہے تو نماز کیسے پڑھ لی جائے؟ نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے بھی ایک دو باتیں ہیں، یا تو بہت موٹی چیز، موٹا گدا، کوئی ایسی چیز جو اگر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، تو ایسی چیز اگر ناپاک قالین پر بچھا کر نماز پڑھ لی جائے تو پھر تو نماز ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کوئی موٹا تختہ لکڑی کا لے لیا جائے، جیسے پہلے زمانوں کے اندر چوکیاں ہوتی تھی جس پر مستورات گھروں میں نماز پڑھا کرتی تھی، تو وہ چوکی وغیرہ بچھا لیے جائے تو اب اس اگرچہ نیچے سے ناپاک ہے تو اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا پھر آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھروں کے اندر ایک ایسی جگہ مقرر کر لینی چاہیے جہاں پر نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ معمول تھا کہ گھر کے اندر بھی ایک مسجد بنائی ہوتی جس کے اندر مرد اور عورت اپنے نوافل پڑھتے، عورتیں اپنی فرض نمازیں پڑھتی، اور اس جگہ کو مخصوص کر لیا جاتا، بچے وغیرہ وہاں نہ جاتے۔ اگر یہ طریقہ بھی ناممکن ہو تو پھر قالین کے اوپر جہاں پر آپ نے نماز پڑھنی ہے ایک کونا مخصوص کر لے، وہاں پر ایک موٹا قالین بچھا لے، ایک اتنے حصے میں جہاں نماز پڑھنی ہے موٹا قالین بچھا لیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بالفرض بچہ وہاں پہنچ جاتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، کوئی بھی نجاست گر جاتی ہے تو آپ اس موٹے قالین کو اٹھا لیں، چھوٹے سے ٹکڑے کو، نیچے سے قالین پاک ہے وہاں نماز پڑھ لیں، اور اوپر والا قالین جو بالکل مختصر سا ہے اٹھایا بھی جا سکتا ہے، دھویا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ قالین کو پاک کرنے کا طریقہ، اور قالین ناپاک ہے تو وہاں پر نماز پڑھنا چاہتے تو کیسے پڑھنی ہے، اور کمروں کے قالین استعمال کیسے کرنی ہے، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔